اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 رکو نمبر 40 آیت نمبر 284 to 286. الحمدللہ ہم نے 2 آیتیں مکمل کرنی تھی 284 and 285. پہلے ہم اس کا ریویژن کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 284 للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو اسکرین اگر نہ دکھائی دے تو انشاءاللہ آپ لوگ زوم کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ اللہ کے لیے ہے ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، و اور ما جو فی الارض زمین میں ہے، و اور ان اگر تبدو تا تم واولک سب بدا ظاہر کرتے ہو، ما جو فی میں انفسکم تمہاری نفسوں میں ہے، تمہاری جانوں میں ہے، او یا تخفوہ تا تم واو سب خفیہ رکھتے ہو، خوف یا خفیہ رکھتے ہو، اس کو یحاسبکم یا وہ حاسبہ حساب کتاب کرے گا، محاسبہ کرے گا، کم تمہارا بھی اس سے اللہ اللہ. اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور اگر تم سب ظاہر کر دو جو تمہاری نفسوں میں ہے، اور یا تم سب چھپائے رکھو اس کو، وہ محاسبہ کرے گا تم سب کا اس سے اللہ. فَيَغْفِرُ پھر یا وہ غفرہ معاف کر دے گا، لمن لیے من جس کے لیے یا جس کو، یا وہ شاء چاہے گا، وہ اور یا وہ عذب عذاب دے گا، من جس سے یا وہ شاء چاہے گا. پھر وہ بخش دے گا، پھر وہ مغفرت کر دے گا جس کی وہ چاہے گا، اور وہ عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا. واللہ اور اللہ علی کل شیء کلی ہر شیء چیز، علی پر ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آیت نمبر 285 آمنا ایمان لے آئے، الرسول خاص رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آمنا ایمان لائے، الرسول رسول، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، الی طرف کی ان کی طرف، من سے ربی رب کی ان کے رب سے، رب کی طرف سے، و اور المؤمنون ایمان والے بھی، کلن ہر ایک، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، و اور ملائکتی فرشتوں ہی اس کے فرشتوں پر، و اور کتبی کتابوں ہی اس کی کتابوں پر، و اور رسولی رسولوں ہی اس کے رسولوں پر. لا نہیں، نون ہم فرق کرتے، نہیں ہم فرق کرتے، بینا درمیان، احدن کسی ایک کے بھی، من سے رسولی ہی اس کے رسولوں میں سے، و اور واولک وہ سب، قولو کہتے ہیں، سمع سن لیا نہ ہم نے، و اور اطاعت کی نہ ہم نے، اور ہم نے اطاعت کی، اور ان سب نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. غفران کا تیری بخشش، غفران بخشش نہ تیری، کا تیری بخشش، ربنا رب نہ ہمارے رب، و اور الا طرف کا تیری ہی طرف، المصیر لوٹنا ہے. ایمان لے آئے رسول اس پر جو نازل کیا گیا اس کی طرف، ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خاص رسول ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف یعنی قرآن کریم ان کے رب کی طرف سے، اور ایمان والے بھی ایمان لے آئے. ہر ایک ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، نہیں ہم فرق کرتے. اور وہ ایمان والے کیا کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے بھی، رسولوں میں سے کسی ایک کے بھی، اس کے رسولوں میں سے. اور ان سب نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اب انشاءاللہ ہم لاسٹ آیت شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 286. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. لا سب سے پہلا لفظ ہے آیت نمبر 286 کا لا. لا حرف نفی ہے، نیگیٹو پارٹیکل ہے. لا کا ترجمہ ہوگا نہیں. یکلفو، یا یہ یہاں پر یتان کا یا ہے. یتان یا تا الف نون سے بنا ہے. یا یہ فعل مضارع ہے یعنی کہ امپرفیکٹ ٹینس ہے، یعنی حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر کا کمبینیشن ہے. اور یہ ہمیشہ یا تا الف نون ان چار لیٹرز میں سے کسی ایک لیٹر سے شروع ہوتا ہے. تو چونکہ یہ یا سے شروع ہو رہا ہے تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یا کا ترجمہ کیا ہے. وہ، تا کا ترجمہ ہوتا ہے تم، یا پھر وہ، الف کا ترجمہ ہوتا ہے میں، اور نون کا ترجمہ ہوتا ہے ہم. تو یہ یتان شارٹ فارم ہے اور یہ اس کے ترجمے ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ یہ یا سے شروع ہو رہا ہے، اس کا مطلب یا کا وہ ہو جائے گا. تو یا کا مطلب ہو گیا وہ. کلف، کاف لام فا، روٹ لیٹر ہیں اس کے کاف لام فا. یا وہ کلف، کلف کا مطلب ہوتا ہے مکلف بنا، تکلیف دینا، یا کسی کے اوپر کوئی برڈن ڈالنا. مکلف بنانا یہ اردو میں بھی کہا جاتا ہے. جب آپ کسی کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں، جب آپ کسی پر کوئی بوجھ ڈالتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے مکلف کرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کہا ہے لا نہیں، یا وہ کلف مکلف بناتا یا پھر تکلیف ڈالتا. نہیں وہ بوجھ ڈالتا، نہیں وہ تکلیف ڈالتا. وہ کون؟ اللہ. اللہ تکلیف نہیں ڈالتا. یہ تھا فعل مضارع، اور اللہ جو ہے اسم ہے یعنی کہ ناؤن ہے، اور یہ پراپر ناؤن ہے، اس میں علم ہے. ہر وہ نام جس میں نیمز ہوں گے لوگوں کے یا کسی شخصیت کے یا اللہ رب العزت کے، وہ سارے کے سارے پراپر ناؤن ہوں گے. تو یہاں پر اللہ، اللہ ہے، الف لام ہا روٹ لیٹر ہیں اس کے. نہیں وہ تکلیف دیتا، وہ یعنی اللہ، نہیں اللہ تکلیف دیتا. نفسن، نون فا سین روٹ لیٹر ہیں اس کے. نفس کا مطلب ہوگا نفس یعنی جان. ٹھیک ہے، نہیں وہ تکلیف دیتا، وہ یعنی اللہ نہیں تکلیف دیتا، نفسن کسی بھی جان کو. اللہ ایکسیپٹیو پارٹیکل ہے، حرف استثناء ہے. اللہ کا ترجمہ ہوتا ہے ایکسیپٹ یا علاوہ. ٹھیک ہے، ایکسیپٹ یا علاوہ کا ترجمہ، سوا کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، سوائے یا علاوہ. وسعہا، وسع واو سین عین روٹ لیٹر ہے اس کا. اس کے وسع وسعت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وسعت کا مطلب ہوتا ہے کیپیسٹی. کسی کے پاس کتنی وسعت ہے، کسی کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے، اسے وسعت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اردو ہی ٹرمینولوجی ہے یہ وسعت. وسعت یعنی وسعت. ہاں، ہاں جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، اور یہ ضمیر نفسن کی طرف آ رہی ہے. کیونکہ نفس جو ہے فیمنن ہے، مؤنث ہے، اسی لیے یہ ہا کی ضمیر لائی گئی ہے فیمنن. اگر ان کیس نفس جو ہے میسکولن ہوتا تو یہاں پر ہو کی ضمیر آتی. یہ فیمیل ہے نفس، تو اسی لیے ہا آ گئی. تو ہا فیمیلز کے لیے یوز ہوتا ہے اور ہو میلز کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لا نہیں، یا وہ کلفا تکلیف دیتا یا مکلف بناتا، اللہ اللہ، نفسن کسی جان کو، اللہ سوائے، وسع وسعت ہا اس کی وسعت کے، سوائے اس کی وسعت کے. اللہ کسی کو بھی زیادہ تکلیف نہیں دیتا. ہاں جی، آپ لوگ زوم کر رہے ہیں، بہت فونٹ اس میں تھوڑے سے چھوٹے ہیں، تو آپ لوگ زوم کر لیجئے گا. لہا، اب یہاں پر لا اور ہا دو الگ الگ الفاظ ہیں. لام حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، اور لام کا ترجمہ ہوگا لیے، فور. ٹھیک ہے، اور ہا دوبارہ سے آ گیا، یہ آ گیا اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہے، یہ سیم وہی چیز ہے. ہا کا ترجمہ ہوگا اس یہ بھی ضمیر نفس کی طرف جا رہی ہے. یہ جہاں جہاں ہا آ رہا ہے یہ نفس کی جانب جا رہا ہے، کیونکہ نفس فیمیل ہے. ٹھیک ہے، ہا اس کے لیے، ہا اس، لا لیے، اس کے لیے. اور یہ حرف جر ہے لا، اسی لیے پہلے ہم ہا کو پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد اس کو لا کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اردو میں صرف اردو میں اس طرح کرنا ہے، الٹا ترجمہ کیا جائے گا. پہلے اسم کا ترجمہ کر لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد لام
یا جو بھی حرف جر ہوگا اس کا ترجمہ کیا جائے گا. لہا فور اٹ اور اس پر, اس کے لیے. ماں, ماں یہاں پر اس میں موصول ہے, ریلیٹو پروناؤن ہے, ماں کا ترجمہ ہوگا جو. لا لیے, ہا اس کے لیے ماں جو. کسبت, کاف سین با روٹ لیٹر ہے اس کے, کسبا کاف سین با روٹ لیٹر کا مطلب ہوتا ہے کمانا, ٹو ارن. مطلب کمائی کب ہوتی ہے انسان کی, جب کوئی محنت کرتا ہے اور پھر اس سے جو کچھ ارن کرتا ہے اس کو کسبہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ کسبہ کا مطلب ہو گیا ارن کرنا, کمانا, اور یہ آگے تا ساکن آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیں تا ساکن آتا ہے فیمیل کے لیے, اور فیمیل یہاں پر کون ہے, یہی نفس, کہ نفس فیمیل ہے اسی لیے کسبت آیا. اگر یہ نفس فیمیل نہیں ہوتی, میل ہوتی, تو یہ کسبہ ہو جاتا, صرف کسبہ, آگے تا نہیں لگتا, صرف کسبہ ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ جو تا لگ رہا ہے وہ اس لیے لگا ہے کیونکہ یہ کیا ہے, یہ میسکولن, سوری یہ کیونکہ یہ فیمینن ہے, تو یہ فیمینن کی پہچان ہے پاسٹ ٹینس میں, فعل ماضی میں. کسبت پاسٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے, تو تا ساکن آ گیا تو اس سے پتا چلا یہ فیمیل ہے. اچھا, تا بھی عربی زبان میں 4 طریقے کے ہیں فعل ماضی میں. ایک ہے تا کے اوپر فتحہ, ایک ہے تا کے نیچے کسرہ, ایک ہے تا کے اوپر ضمہ, اور ایک ہے تا کے اوپر سکون. تو یہ 4 قسم کے تا ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایکچولی سیکوینس میں ہم اگر لکھیں تو یہ اس طرح سے ہیں. ایک ہے سکون والا ہے تا, ایک ہے فتحہ والا, ایک کسرہ والا, اور ایک ضمہ والا ہے. اب ان کے ترجمے کس طرح سے چینج ہوتے ہیں, ایک حرکت کی وجہ سے پورا ترجمہ چینج ہوتا ہے. تا کے اوپر سکون آ جائے گا تو شی کے لیے آئے گا, وہ ایک عورت. ٹھیک ہے, اس ایک عورت کو انڈیکیٹ کرنا ہوگا تو تا ساکن آ جائے گا فعل ماضی میں. تا کے اوپر فتحہ آئے گا تو یو کے لیے آئے گا تم, تم ایک مرد, آپ ایک مرد کے لیے آ جائے گا تا کے اوپر فتحہ. تا کے نیچے کسرہ آئے گا, زیر آ جائے گا, تو اس کا مطلب ہے وہ یو ہی ہوگا, فیمیل تم کا ہی ترجمہ ہوگا. تا ساکن وہ فیمیل. ٹھیک ہے, وہ فیمیل. تا کے اوپر فتحہ آ گیا, تم ایک مرد, تم میل. تا کے نیچے کسرہ آ گیا, تم فیمیل, اور تا کے اوپر پیش آ گیا تو مطلب ہو جائے گا میں. ٹھیک ہے, آئے. اب ہم اس کی ایک مشق کرتے ہیں. ہم روزانہ اپنی سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں انعمت علیہم, انعمتا, تو انعمتا کے آخر میں آ رہا ہے تا, انعمتا. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو چینج کر کے پڑھتے ہیں. اگر یہ انعمت ہوتا, تا کے اوپر سکون آ جاتا, تو ہم اس کا ترجمہ کرتے انعمت کا کہ اس نے انعام کیا. عین نون عین میم کا مطلب ہوتا ہے انعام, اور انعما انعام کا مطلب ہو گیا, اور تا کے اوپر سکون ہو گیا تو اس نے انعام کیا, اور تا کے اوپر فتحہ آ گیا, زبر آ گیا, تو اس کا مطلب ہوگا تو نے انعام کیا. اب تم کون ہے, میل کے لیے ہے, آپ ایک مرد نے انعام کیا. تا کے نیچے کسرہ آ جائے گا تو آپ ایک عورت نے انعام کیا, اور تا کے اوپر ضمہ آ جائے گا تو میں نے انعام کیا. تو صرف ہم نے کیا کیا, آخر کا جو تا ہے اس کی حرکات کو چینج کیا ہے, اور پورا ترجمہ چینج ہو گیا ہے. اسی لیے جب ہم یہ سب ریسیٹیشن کرتے ہیں تو ہم نے تھوڑا کیئرفلی کرنا ہے. اگر نعوذ باللہ اگر ہم غلطی سے انعمتو پڑھ لیں وہاں پر انعمت علیہم کی جگہ, تو کتنا بڑا ہم سے کیا ہو جائے گا, ایک بلنڈر ہو جائے گا نا وہاں پر, کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو اتھارٹی اپنی زبان سے نکال رہے ہیں اپنے لیے. تو انعمت علیہم, تو نے انعام کیا ان پر, اور اگر ہم کہہ دیں انعمت علیہم تو میں نے انعام کیا ان پر. تو یہاں پر اسی لیے حرکات کے مطلب حرکات کی وجہ سے پورا جملہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو آپ نے یہ چاروں تا کو یاد رکھنا ہے. تا ساکن وہ ایک عورت, تا فتحہ آپ ایک مرد, تا کسرہ آپ ایک عورت, اور تا کے اوپر ضمہ میں. اب میں میل فیمیل دونوں میں کسی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. جتنے بھی فرسٹ پرسن ہوتے ہیں یعنی کہ میں, ہم, یہ سب فرسٹ پرسن ہے, تو یہ ہمیشہ میل فیمیل دونوں کے لیے کامن ہوتے ہیں. چلے ہم آگے بڑھتے ہیں پھر.
کہاں تھے ہم؟ کسبت، کا سین با، کسبہ کا مطلب ہوتا ہے کمانا، اور تا کے اوپر سکون ہے، تو اس نے کمایا. اس نے کس نے؟ اس ایک عورت نے. اب عورت نہیں ہے یہاں پر، کون ہے؟ وہ نفس ہے. اس نفس نے کمایا. لا لیے، ہاں اس کے لیے ہے، ماں جو کسبت اس نے کمایا، یعنی اس جان نے کمایا، اس نفس نے کمایا. وہ اور علا پر، وہ حرف جر ہے، سوری واو حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے. واو کا ترجمہ ہوگا اور، واو کا ترجمہ ہے اور، علا حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. جس طرح بھی لا آ گیا تھا پریپوزیشن، اسی طرح سیم علا آ گیا ہے. یہ بھی حرف جر یعنی پریپوزیشن ہے. علا کا ترجمہ ہوتا ہے اوپر، آن، اپون. ٹھیک ہے، علا مطلب پر، ہاں یعنی اس پر. ہاں اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. لہا اس پر، اس کے لیے. علیہا اس پر. تو دو الگ الگ ٹرم یوز ہو رہی ہیں، اور یہ ساری جو ہا کی ضمیر آ رہی ہیں سب نفس کی جانب جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کسبت کا تا جو تھا وہ بھی نفس کی طرف تھا، کیونکہ پورا سینٹینس ہی فیمینن سینٹینس ہو گیا ہے. اس نفس کی وجہ سے یہ مؤنث بن گیا ہے پورا سینٹینس، اسی لیے سارے صیغے مؤنث کے استعمال کیے جا رہے. ہاں تا ساکن. ٹھیک ہے، تو وہ اور علا پر، ہاں اس پر. ماں پھر سے اس میں موصول آ گیا، ریلیٹو پروناؤن. ماں کا ترجمہ ہوگا جو. اکتسبت، کاف سین با، اس کے بھی روٹ لیٹر ہیں کاف سین با. اب یہ بھی ایک پیٹرن ہے لکھنے کا. مطلب اب آپ لوگ پوچھیں گے کسبت اور اکتسبت میں کیا فرق ہے؟ تو عربی میں بعض اوقات جو، اگر آپ لوگوں نے باب پڑھے ہوں گے تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ان کے جو فیملیز ہوتی ہیں، ان کی بھی یہ جو پاسٹ ٹینس ہوتے ہیں، پریزنٹ ٹینس ہوتے ہیں، روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، ان کی فیملی ہوتی ہیں. تو ان کو الگ الگ طریقے سے باب میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. تو کسبہ الگ پیٹرن ہے، اکتسبہ الگ پیٹرن ہے. تو یہاں پر ہم نے اس پر غور نہیں کرنا ہے، ہم نے مین غور کرنا ہے، فوکس ہمارا ہونا چاہیے روٹ ورڈ. روٹ ورڈ کیا ہے؟ کاف سین با. اور یہ کاف سین با کے علاوہ الف اور جو تا ہے وہ ایڈیشنل لیٹرز ہیں. ایڈیشنل لیٹرز جس کو مزید فی کہا جاتا ہے. تو مزید فی اس کے اندر ایکسٹرا لیٹرز ہیں. کاف سین با روٹ لیٹر ہیں. پھر سے وہی بات ہو گئی، ارننگ کی ہی بات ہو رہی ہے. کاف سین با کسبا، اور پھر سے آ گیا تا ساکن. تو یہ پھر سے کس کی طرف جا رہا ہے؟ نفس کی طرف جا رہا ہے. تو تا ساکن اینڈ میں دکھائی دے فعل ماضی میں تو سمجھ جائیں گے فیمیل کی بات ہو رہی ہے. اس نے کمایا، جو کچھ اس نے کمائی کی. ٹھیک ہے، جو اس نے کمائی کی. یہ تھوڑا سا اس کے اندر ڈیپ گرامر ہے، تو ہم دیٹ از ناٹ اوور ٹاپک. ابھی یہاں پر ہم اس چیز کو ڈیل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم ان چیزوں کو فوکس کرتے ہیں جو ہمارے لیے آسانی سے مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کسبت کا بھی مطلب ہے اس نے کمایا، اور اکتسبت کا مطلب بھی اس نے کمایا. ترجمے دونوں سیم ہی ہوں گے. ماں جو کسبت اس نے کمایا، علا پر، ہاں اس پر. ماں جو اکتسبت اس نے کمایا، اس نے کس نے؟ اس نفس نے، اس جان نے کمایا. نہیں وہ مکلف بناتا، نہیں وہ تکلیف دیتا، وہ یعنی اللہ. نہیں اللہ تکلیف دیتا کسی جان کو سوائے اس کی وسعت کے برابر، سوائے اس کی کیپیسٹی کے برابر. اس کے لیے ہے، الٹا ترجمہ یوں کر رہے ہیں ہم کیونکہ حرف جر ہے، اس لیے ہا کا ترجمہ پھر لا کا ترجمہ کریں گے. ہاں اس کے لا لیے، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اس جان نے کمایا. وہ اور علیہا اس پر، یعنی اس جان پر ہے، ماں جو اکتسبت اس نے کمایا، یعنی اس جان نے کمایا. ربنا، رب با روٹ لیٹر ہے اور اسم ہے، ناؤن ہے. نا اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، یعنی نا کا ترجمہ ہوگا ہم. ٹھیک ہے، وی. اور نا کی پھر ہم کل تین شکلیں ایکچولی دیکھ چکے ہیں. لا نفرق کو ہم نے ورڈ پڑھا تھا. نا 3 شکلوں میں آتے ہیں. شروع میں اگر آئے گا انیشیل فارم کیا ہے؟ نون کے اوپر فتحہ. مڈل فارم ہے نون کے اوپر کھڑی زبر یعنی اسٹینڈنگ فتحہ. اور لاسٹ یعنی کہ فائنل فارم ہے نون کے اوپر نون الف، نون کے ساتھ الف آ جائے گا. تو یہ تینوں کا ترجمہ ہوگا ہم.
وی، ٹھیک ہے، یہ تینوں کا ترجمہ ہوگا. تو کبھی شروع میں آ جائے گا انیشیلی نون کے اوپر فتحہ کے ساتھ آئے گا، درمیان میں آ جائے گا تو نون کے اوپر اسٹینڈنگ فتحہ کے ساتھ آئے گا، آخر میں آ گیا تو نون کے ساتھ ایک الف ہوگا اور فتحہ آ جائے گا. اوکے چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. نون کا مطلب ہو گیا ہم، سوری نا کا مطلب ہو گیا ہم، اور رب کا مطلب ہو گیا ہم رب. اب یہ چونکہ اٹیچ ہو کر آ رہا ہے اسم سے، تو کل بھی ہم دیکھ چکے ہیں نا رب ہو، تو جب یہ رب اسم کوئی بھی اسم ہوگی اور اس کے ساتھ کوئی اٹیچ پروناؤن اٹیچ ہو جاتا ہے تو وہ اضافہ بناتا ہے. اضافہ کہا جاتا ہے پوزیسو کمپاؤنڈ کو. پوزیسو کمپاؤنڈ کسے کہا جاتا ہے؟ کسی کی پراپرٹی کے بارے میں پتا چلنا، کسی کی ملکیت کے بارے میں پتا چلنا کہ یہ چیز کس کی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ نون کا مطلب ہو گیا ہم، اور جب یہ اسم سے جڑ گیا تو ہم کریں گے ترجمہ ہمارا رب. تو اب سوال کیا جائے گا کس کا رب ہے؟ تو جواب میں آئے گا ہمارا رب ہے. تو ہم نے آپ لوگوں کو 6 پہچان بتائی تھی اردو میں، کا، کی، کے یا را، ری، رے. تو ہم نے سوال میں کا استعمال کیا، کس کا رب، تو آپ نے جواب میں کہا ہمارا رب. را آ گیا تو را سے سمجھ آ گیا کہ یہ پوزیشن ہے، یعنی کہ یہ کسی کی ملکیت پتا چل رہی ہے، یہ کس کی پراپرٹی ہے، یہ کس کی ملکیت میں ہے، یہ چیز کس کی ہے. یہاں پر خیر رب کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہم صرف ایکسپلین کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ کاکی کے یا راری رے آ جائے گا تو پھر اس سے پتا چلتا ہے یہ اضافہ ہے، یعنی کہ پوزیسو کمپاؤنڈ ہے. ہاں جی، تو اب یہ نا ہمارا رب یعنی رب، ہمارا رب. اور یہ کتنی مرتبہ ہم دعاؤں میں استعمال کرتے ہیں، یہاں پر بھی دعا ہی آ رہی ہے. ربنا، رب، نہ ہمارے، ہمارے رب، اے ہمارے رب. لا، پھر سے حرف نفی آ گیا، نیگیٹو پارٹیکل لا کا مطلب ہوگا نہیں. تو آخذنا، ربنا لا تو آخذنا. دیکھیں اب یہاں پر یہ یتان کا تا ہے، ٹھیک ہے. تا کا ترجمہ ابھی ہم نے دیکھا تھا شروع میں، یا کا مطلب وہ، تا کا تم، یا پھر وہ، الف کا مطلب ہوگا میں، اور نون کا مطلب ہوگا ہم. تو یہاں پر آ رہا ہے چونکہ یہ شروع ہو رہا ہے تا سے، تو ہم ترجمہ کریں گے تم کا. ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات فیمنن نہیں ہے، مؤنث نہیں ہے، ہم اس کو میسکولین میں کنسیڈر کریں گے. تو پھر ایز سچ اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت یہ تمام جنس اور وہ ساری چیزوں سے پاک ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم اس یہ جو ورڈ ہے رب کا جینڈر دیکھیں تو رب کو جو جینڈر ہے وہ میسکولین ہے. دا ورڈ رب، اللہ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم، جو ورڈ ہے نا یہ رب، اس کا جینڈر ہے میسکولین. تو ہم یہ تا کا ترجمہ تم میں کریں گے، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا تھا تا کے 2 ترجمے ہوتے ہیں، تم یا پھر وہ. یتان کا تا ہے نا یہ، یا تا الف نون، یا کا مطلب وہ، تا کا مطلب تم، یا پھر وہ، الف کا مطلب ہوگا میں، اور نون کا مطلب ہوگا ہم. تو ابھی ہمارا کنسرن الف، نون اور یا سے نہیں ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تا سے شروع ہو رہا ہے یہ ورڈ، لیکن جب تا سے شروع ہو رہا ہے تو 2 ترجمے، تو کون سا اخذ کرے، کون سا لے؟ تو کون سا لینا ہے ہم نے؟ سینٹینس کے مطابق لینا. بات کس کی چل رہی ہے، میل کی یا فیمیل کی؟ میل کی چل رہی ہے تو تم لے لیں، فیمیل کی چل رہی ہے تو وہ لے لیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر میل کی بات ہو رہی ہے. ورڈ رب از میل، میسکولین ہے، مذکر ہے. تو تا کا ترجمہ ہم لیں گے تم. لا نہیں، تا تو، اخذا، حمزہ خ زال اس کے روٹ لیٹر ہیں. اخذا کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹیک، لینا. ٹھیک ہے، اخذ کرنا. لا نہیں، تا تو، اخذا، اخذ کر یا لے، پکڑ لے، نہ ہمیں. لا نہیں، تا تو، اخذا، اخذ کر یا پکڑ، نہ ہم کو. یہ دوبارہ سے نہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پکڑ، ہمیں نہ پکڑ. اور یہ جو یہ تو آخذ ہے یہ فعل مضارع ہے، یعنی کہ امپرفیکٹ ٹینس ہے، اسی لیے ہم نے یتان کا ترجمہ لیا ہے. جب بھی امپرفیکٹ ٹینس ہوگا تبھی ہم نے یتان کے ترجمے استعمال کرنے ہیں، ورنہ ہر جگہ پر ہم تا کا ترجمہ، یا کا ترجمہ ہر جگہ نہیں لے لیں گے. جب تک ہمیں یہ کنفرم نہ ہو جائے یہ فعل مضارع ہے تب تک ہم یتان کو استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اور کیسے پتا چلے گا یہ فعل مضارع ہے؟ انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے ساری چیزوں کی آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں بیٹھ جائیں گی، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا. انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے سب خبر ہونے لگے گی. لا نہیں، تا تو،
اخذا اخذ کرنا یا پکڑنا، نہ ہم کو، یہ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، نہ ہمیں. تو یہاں پر پوزیشن ہم نے اضافہ نہیں کہا، یہاں پر ہم نے اضافہ کہا، نہ تو یہاں بھی استعمال ہو رہا ہے. تو یاد رکھیں اسم کے ساتھ جب اٹیچ پروناؤن آتا ہے تبھی وہ اضافہ بناتا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ فعل کے ساتھ، فعل مضارع یا فعل ماضی کے ساتھ آئے گا تو پھر وہ اضافہ نہیں بنائے گا. ٹھیک ہے، لا نہیں، تا تو، اخذا اخذ کرنا پکڑنا، نہ ہمیں. اب جن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ کچھ زیادہ گرامر ہو رہا ہے تو وہ اس فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم ان اسٹوڈنٹس کے لیے بتا رہے ہیں جنہوں نے گرامر پڑھا ہوا ہے. آپ لوگ جن کو نہیں سمجھ آ رہا ہے زیادہ گرامر تو وہ الفاظ پر فوکس کریں، یہ ہمارے اردو ہی زبان کے الفاظ ہے. اخذ کرنا، لینا، پکڑنا، یہ سارے ترجمے اخذ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لا نہیں، تا تو، اخذا اخذ کر، نہ ہمیں. تو اخذ کر نہیں کر ہمیں یعنی کیا مطلب ہو جائے گا؟ تو ہمیں نہیں پکڑنا. نہیں، لا نہیں، تا تو، اخذا پکڑنا، نہ ہمیں. ان اگر، اف کا ترجمہ ہوتا ہے ان، انشاءاللہ سے یاد رکھ لیں، ان کا ترجمہ ہوگا اگر. اف کبھی کبھی ریئرلی اس کا بے شک ترجمہ، بہت ریئرلی بے شک میں ترجمہ چلا جاتا ہے یا پھر نہیں میں ترجمہ چلا جاتا ہے، وہ کنڈیشن ہوتی ہے. لیکن یہاں پر اف کا ترجمہ ہے، اگر کا ترجمہ ہے. ان اگر، نسینا، نون سین یا، روٹ لیٹر ہے اس کے نون سین یا. نسی کا مطلب ہوتا ہے ٹو فورگیٹ، بھول جانا. نسی اسی سے انسان بنا ہے نا، انسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھولنے والا. نسیان، نسیان کس کو کہا جاتا ہے؟ بیماری کو، جو الزائمر، جس میں بھولا جاتا ہے، بھول جاتا ہے انسان، سب کچھ بھولتا ہے. تو نون سین یا کا مطلب ہوتا ہے بھولنا. ان اگر، نسی بھول جائیں، نہ ہم اگر ہم بھول جائیں، نہیں اے ہمارے رب، نہیں تو پکڑ ہمیں، اگر ہم بھول جائیں. نسی بھول جائیں، نہ ہم بھول جائیں. او، او کا مطلب ہوتا ہے یا، انگلش والا اور یا. نہیں تم پکڑ ہمیں، او ان اگر، نسینا ہم بھول جائیں، او یا، اخطانا، اخطانا، خ توئیں حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہے خطا. خطا کا مطلب ہوتا ہے چوکنا، خطا کرنا، اور نا کا ترجمہ ہوگا ہم خطا کر جائیں یا ہم سے کوئی چوک ہو جائے. تو اگر ہم اس کا ترجمہ لیں، اگر ہم بھولیں یا ہم خطا کریں، اے ہمارے رب نہیں تو اخذ کر پکڑ ہمیں، نہیں تو پکڑ فرما ہماری، اگر بھول جائیں ہم یا چوک جائیں یعنی کہ خطا کر جائیں ہم. ربنا، رب یعنی رب، ربابا روٹ لیٹر ہے، نہ ہم آ گیا لیکن رب بنا دونوں مل کے اضافہ بنا رہے ہیں تو ہمارے رب. ربنا اے ہمارے رب، و اور حرف عطف ہے، واو کا ترجمہ ہوگا اور، لا کا ترجمہ ہوگا نہیں، اور نہیں. تحمل، تا یہ تان کا تا ہے، تا کا مطلب ہوگا تو. ٹھیک ہے، یہ تان کا تا ہے تو تا کا ترجمہ ہوگا تم، کیونکہ اللہ کے لیے یہ رب ورڈ کے لیے آ رہا ہے تو تا کا ترجمہ تو میں لیا جائے گا. اور لا نہیں، تا تو، لا روٹ لیٹر ہے حملہ. حمل کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، کسی چیز کا بوجھ کیری کرنا. ٹھیک ہے، اب جیسے کہ اسی سے بنا ہے نا حاملہ، یعنی جو ایکسپیکٹڈ لیڈیز ہوتی ہیں ان کو حاملہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں اپنے اندر. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کوئی بھی ایسا بوجھ جو اٹھایا جا سکے اس کو حمل کہا جاتا ہے. اور لا نہیں، تاتو، حملہ بوجھ ڈالنا، لا تحمل نہیں تو بوجھ ڈال، علی نہ، دو الفاظ ہے، علا پر، نہ ہم پر. اب یہ علا حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے جو ابھی ہم نے یہاں پر پڑھ لیا تھا، علیہا، تو یہاں پر آ گیا علینا. سیم ہی فارمیشن ہے، دونوں ہی حرف جر ہیں، علا، اور دونوں اٹیچ پروناؤن ہے. ہا بھی اٹیچ پروناؤن ہے، نہ بھی اٹیچ پروناؤن ہے. علیہا کا مطلب ہے اس پر، علینا کا مطلب ہے ہم پر. تو نہ یعنی ہم، علا مطلب پر، ہم پر. اور نہیں تو بوجھ ڈال، علا پر، نہ ہم پر. اسرن،
इसरन इसरन का भी मतलब होता है बोझ, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इंशाअल्लाह। इसरन का भी मतलब है बोझ, और इसके रूट लेटर हैं, इसरन के रूट लेटर हैं स्वाद, हमजा स्वाद रा, हमजा स्वाद रा। इसरन बोझ, हमल बोझ, दोनों बोझ है अभी, लेकिन हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों को जब हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसरन का मतलब भी है बोझ, ए हमारे रब और नहीं तू बोझ डाल अलैना हम पर, इसरन बोझ, ऐसा बोझ, क जैसे, माँ जो, क हरफे जर है प्रपोजिशन, का तर्जुमा होता है जैसे कि, जब किसी चीज को कंपेयर किया जाता है, जब किसी चीज की मुशाबहत या फिर हम दो चीजों में मुवाजना कर रहे होते हैं तो का तर्जुमा ले आते हैं। जैसे अगर हम इस्तेमाल करें वर्ड कल असद, लाइक लायन, जैसे कि शेर, ठीक है, तो का तर्जुमा होगा जैसे के, क जैसे, माँ जो, जैसे के जो, माँ हरफे इसमें मौसूल के तौर पर आ रहा है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के, क जैसे के, माँ जो, क प्रपोजिशन है हरफे जर, जैसे कि जो, हमल ताहू। अब देखें अभी वो जो हमने ता की प्रैक्टिस की यहाँ पर आ गया, कसबत में जो ता आया था उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर आ गया। हमला बोझ डाला, ता तीन अल्फा तीन हिस्सों में अगर हम इसको डिवाइड करें, हमला प्लस ता प्लस हु, तो हमला बोझ डाला, ता तूने, हु उसको, ठीक है, तो ये हमल ये पास्ट टेंस है, पहले माजी है, और ता आ गया है तो ये मैस्कुलिन ता है, ता का तर्जुमा होगा तू या तुम, आप। हु अटैच प्रोनाउन है, जमीरे मुत्तसिल है, ठीक है। क जैसे, माँ जो, हमल बोझ डाला, ता तूने, हु उसको, अलल लजीना मतलब उस बोझ को, ये हु की जो जमीर है ये इस रन की तरफ आ रही है, बोझ, उस बोझ को, अला हरफे जर है, प्रपोजिशन है, ये जो यूज हुआ है ये यही अला है तीनों जगह पर, ठीक है, अला पर, अल्लजीना, अल्लजीना भी इसमें मौसूल है, अल्लजीना का मतलब होता है वो जो, अला पर, अल्लजीना वो जो, मिन कबलीना, मिन हरफे जर है प्रपोजिशन, मिन का तर्जुमा होगा फ्रॉम, से, कब्ल और ना दो अलग अलग अल्फाज है, कब्ल यानी पहले, बिफोर, हम उर्दू में भी कब्ल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ना का मतलब होगा हम, हमसे पहले, हम नून मतलब हम, मिन यानी से, कब्ल यानी पहले, हमसे पहले, अला पर, अल्लजीना उन लोगों, मिन से, कब्ल पहले, ना हम, हमसे पहले। अच्छा ये कब्ल जो है ना ये ज़र्फ़े ज़मान है, ज़र्फ़े ज़मान, ज़र्फ़े ज़मान कहा जाता है, ज़र्फ़े ज़मान, ज़मान यानी ज़माना, वक्त, और इसको कहा जाता है टाइम एडवर्ब, ज़र्फ़ यानी एडवर्ब, ज़मान यानी टाइम, ज़माना, तो ज़र्फ़े ज़मान का मतलब होता है जिसमें वक्त पता चल रहा है, कोई भी ज़माना पता चल रहा है, तो चूंकि हम पहले ज़माने की बात कर रहे हैं, कब्ल, बिफोर, ठीक है, तो कब्ल ये हो गया ज़र्फ़े ज़मान या टाइम एडवर्ब। मिन से कब्ल पहले, ना हम से पहले, हम से पहले, ए हमारे रब और नहीं, तातू हमला बोझ डाल, अला पर, ना हम पर, इसरन वो बोझ, का जैसे, माँ जो, हमलता हमला बोझ डाल दिया, ता तूने, हूँ उसको, उस बोझ को, अला पर, अल्लजीना उन लोगों पर, मिन से कब्ल पहले, ना हम हमसे पहले थे, ए हमारे रब और नहीं तू बोझ डाल हम पर वो बोझ, जैसे कि जो तूने बोझ डाला उसको उन लोगों पर जो हमसे पहले थे। रब्बना, ये सारी दुआ है, ठीक है, रब्बना, रब यानी रब, ना यानी हमारे, एक हमारे रब, व और हरफे अतफ है, वाव यानी और, ला हरफे नफी है, नेगेटिव पार्टिकल, ला यानी नहीं, और नहीं, तो हम मिलना, ता ये तान का ता है, ये फेले मुजारे है, ठीक है, ये फेले माजी था, हमलता ये फेले मुजारे है,
تا یا تان کا تا ہے تو تا کا ترجمہ ہوگا تو. حمل ہا میم لام روٹ ورڈ ہے. حمل کا مطلب ہوگا بوجھ ڈال. و اور لا نہیں تا تو حمل بوجھ ڈال نہ ہم پر. ہم پر ہاں نہ جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے. تو حمل جو ہے فعل مضارع ہے. ولا تو حمل اور نہیں تو بوجھ ڈال نہ ہم پر ما جو اس میں موصول ما یعنی جو لا نہیں حرف نفی لا نہیں. طاقت طاقت لنا طاقت طاقت کا مطلب ہوتا ہے طاقت. ٹھیک ہے قوت طاقت. تو طاقت کا مطلب ہی طاقت ہی ہے. یہ اردو ہی ورڈ ہے عربک میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو طاقت کا مطلب جو روٹ لیٹر ہے وہ ہے توئیں واو قاف. توئیں واو قاف. طاقت یعنی طاقت لا لیے نہ ہمارے. لا حرف جر ہے پرپوزیشن ہے. لا کا مطلب ہوگا لیے. نہ مطلب ہمارے. ہمارے لیے طاقت نہیں ہے. طاقت ہمارے لیے یا ہماری. بی بی حرف جر ہے پرپوزیشن. ہی اٹیچ پروناؤن ہے ضمیر متصل. بی یعنی بی یعنی اس. ہی یعنی اس. بی یعنی کی اس کی مطلب اس کو اٹھانے کی. نہیں ہے طاقت ہمارے لیے اس کی یعنی اس بوجھ کو اٹھانے کی. اور بی حرف جر ہے اور ہم لوگ پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ بی کا ترجمہ ہم اپنی لینگویج کے مطابق چینج کرتے رہتے ہیں. یہ حرف جر ہے اور اکثر کہیں بہت جگہ پر حرف جر کا ترجمہ کیا ہوتا ہے چینج ہو جاتا ہے. اور بی کا تو خاص کر جیسا بھی سینٹینس ہوگا اس کے مطابق ہم ترجمہ کریں گے. بی کی ہی اس کی. ٹھیک ہے اس کی نہیں ہمارے لیے طاقت اس کی. ما جو لا نہیں طاقتن طاقت لا لیے نہ ہمارے. بھی اس کی یعنی اس بوجھ کو اٹھانے کی. اے ہمارے رب اور نہیں تو بوجھ ڈال ہم پر ما جو نہیں ہے طاقت ہمارے لیے اس کی مطلب اس بوجھ کو اٹھانے کی. وعفو عنا و اور حرف عطف ہے. واو کا ترجمہ ہوگا اور. عین فا واو روٹ لیٹر ہے اس کے. عین فا واو. عفو کا مطلب ہوتا ہے درگزر کرنا. ٹھیک ہے ابھی ہم اس کا بھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. عین فا واو عفو اس کے روٹ لیٹر ہیں. وعفو ٹو پارڈن. ٹھیک ہے درگزر فرما دینا. و اور عین فا واو یہاں پر کمانڈ ہے یعنی کہ حکم ہے. اور چونکہ یہ دعا ہے تو ہم اللہ رب العزت کو کوئی حکم نہیں دیتے ہیں. یہ بندوں کے لیے حکم ہو سکتا ہے لیکن جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو ریکویسٹ میں کاؤنٹ ہوتا ہے. و اور عین فا واو واو یہاں پر حرف علت تھا ویک لیٹر تھا. ویک لیٹر واو حمزہ اور یا یہ تین عربی زبان کے ویک لیٹر ہیں حرف علت ہیں. یعنی یہ کبھی کبھی اس پورے لفظ سے پوری طرح سے غائب ہو جاتے ہیں یعنی حذف ہو جاتے ہیں. یا تو پوری طرح غائب ہو جائیں گے تب ان کو ہٹا دیا جاتا ہے یا پھر یہ ایک دوسرے کی جگہ کو چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہاں جی درخواست ہے ریکویسٹ ہے. بارک اللہ فیکم جزاک اللہ خیر. ہاں جی درخواست ہے. اللہ رب العزت سے ہم درخواست کرتے ہیں حکم نہیں دیتے. تو جب ہم کمانڈ کو بھی ورڈ کو استعمال کریں تو اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ ریکویسٹ ہے یعنی کہ درخواست ہے. ٹھیک ہے تو واو یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے عفو کا مطلب ہے درگزر کرنا. اور اس کے روٹ لیٹر کا عین فا واو واو جو ہے یہاں سے ڈراپ ہو گیا ویک ہونے کی وجہ سے. ویک یعنی حرف علت. علت کا مطلب ہوتا ہے بیمار. بیمار کا مطلب ہوتا ہے کمزور. کمزور کا مطلب ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی بھی حاوی آ جاتا ہے تو اس کو ہٹا دیا. اور عفو درگزر فرما. انا انا دو الفاظ ہیں. ان پلس نا. ٹھیک ہے ان پلس نا دو الفاظ ہیں. ان حرف جر ہے اور نا اٹیچ پروناؤن ہے. تو یہ دو لفظ ہیں. ان کا ترجمہ ہوگا سے اور نا کا مطلب ہوگا ہم سے. اور انگلش میں اباؤٹ ہوگا اس کا ترجمہ نا یعنی فرام اباؤٹ اس. ٹھیک ہے نا یہ اٹیچ پروناؤن ہے. اور ان
حرف جر ہے, پرپوزیشن ہے. ان سے, نہ ہم سے, ٹھیک ہے. وعفو, اور عفو درگزر فرما. ان سے, نہ ہم سے درگزر فرما. وغفر لنا, و اور حرف عطف ہے, کنجنکشن ہے, کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن, واو کا ترجمہ ہوگا اور. اغفر, غین ف را, روٹ لیٹر ہے اس کے. غفرہ کا مطلب ہوتا ہے مغفرت فرمانا, بخشش کرنا. اور یہاں پر بھی ریکویسٹ ہے, درخواست ہے, اللہ رب العزت سے دعا کی جا رہی ہے. اور اغفر, بخش دے. لا, لیے, نہ ہمارے لیے. بخشش فرما دے ہمارے لیے یا ہماری. اور اغفر, بخشش کر دے. لا, لیے, نہ ہمارے. حرف جر ہے لا, اور نہ اٹیچ پروناؤن ہے. حرف جر یعنی پرپوزیشن, نہ یعنی ضمیر متصل, اٹیچ پروناؤن. نہ کا ترجمہ ہوگا ہم, لا کا ترجمہ ہوگا لیے. تو ہمارے لیے یا ہم سے, تو ہمارے لیے کیا بخشش کر دے, ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے. ورحمنا, و حرف عطف ہے, کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن, واو کا ترجمہ ہوگا اور. ارحم, را ح میم اس کے روٹ لیٹر ہیں. ارحم کا ترجمہ ہوگا رحم فرما, ٹھیک ہے. را ح میم روٹ لیٹر ہیں اس کے. رحم کر, نہ اٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر متصل ہے. نہ کا ترجمہ ہوگا ہم پر رحم فرما. اور یہ ارحم بھی ریکویسٹ ہے یعنی کہ درخواست ہے, اور رحم فرما ہم پر. تو تین چیزیں ہیں, وعفو عنا, اور عفو درگزر فرما دے, عنا ہم سے, اور اغفر, بخش دے, لا, لیے, نہ ہمارے لیے بخشش کر دے. اور پھر رحم فرما, نہ ہمارے ہم پر, سوری ہم پر, ارحم رحم فرما. انتا, انتا کا مطلب ہے یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر منفصل ہے, ٹھیک ہے. انتا کا مطلب ہوگا یو. آپ انتا ہمیشہ سنگولر کے لیے یوز ہوتا ہے. انتا کا مطلب ہوگا یو ون میل, یو ون میسکولن مذکر, آپ ایک مرد. انتا تو. مولانا, مولانا دو الفاظ ہیں, مولا پلس نا. تو مولا کا مطلب ہوتا ہے ماسٹر, یعنی جو دوست ہو, کارساز ہو, اس کو کہا جاتا ہے مولا, ٹھیک ہے. پروٹیکٹر اور دوست, کارساز, فرینڈ, یہ سارے ترجمہ مولا میں آ جاتے ہیں. ماسٹر, لیڈر. تو اس کے روٹ لیٹر ہیں واو لام یا. ولی سے بنا, ولی کا مطلب ہی ہوتا ہے کارساز, کام بنانے والا. انتا تو, مولا, مولا ہے, نہ ہمارا, نہ اٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر متصل ہے. ہمارا مولا ہے, ہمارا پروٹیکٹر ہے, ہمارا کارساز ہے, ہمارے کام بنانے والا ہے, ہمارا ولی ہے. یہ سارے ترجمے ولی کے ہوتے ہیں, مولا کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا آر ماسٹر. انتا تو ہی مولا, مولا ہے, نہ ہمارا مولا ہے یعنی ہمارا محافظ ہے, مددگار ہے. بالکل یہ سارے ترجمے. ولی کا ترجمہ مددگار میں بھی ہوتا ہے, کارساز کام بنانے والے میں بھی ہوتا ہے, پروٹیکٹر حفاظت کرنے والے میں بھی ہوگا. تو یہ مولا از ویری واسٹ ٹرم. مولا کا مطلب ہوتا ہے ماسٹر. تو ہم اس کو مولا ہی رکھتے ہیں کیونکہ بہت سارے اس کے ترجمے ہیں, تو اس کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں ہمارا مولا. انتا تو مولا, مولا ہے, نہ ہمارا مولا ہے. فنصرنا, پھر حرف عطف ہے, ف کا مطلب ہوگا پھر, دین, سو, بس. یہ سارے ترجمے ہوں گے. اچھی اردو میں پھر کو پس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ناٹ آف انگلش پس, یہ اردو والا پس ہے, ٹھیک ہے, پس. چلیں, پھر یہاں پر پھر سے آ گیا کمانڈ یعنی کہ حکم, لیکن یہ اللہ رب العزت سے دعا ہو رہی ہے تو یہ ریکویسٹ ہے, درخواست ہے. انصر, نون صاد را, اس کے روٹ لیٹر ہے. انصر کا مطلب, نصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد, ہیلپ. تو اللہ سے جب ریکویسٹ کی جا رہی ہے تو ہیلپ مانگ رہے ہیں ہم, تو ہم کہیں گے پھر انصر, مدد فرما. نہ اٹیچ پروناؤن ہے اور ضمیر متصل ہے. نہ کا ترجمہ ہوگا ہماری. پھر انصر, مدد فرما, نہ ہماری. علی القوم الکافرین, علی حرف جر ہے, پرپوزیشن ہے. اللہ کا ترجمہ ہوگا پر, آن, اپون, اللہ پر. القومی, القومی اس کے روٹ لیٹر ہے قوم, قوم, قوم کا مطلب ہوگا قوم. الکافرین, ال سے سٹارٹ ہونے والے ہر لفظ
اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں، خاص ہوتے ہیں، پراپر ہوتے ہیں۔ دو چیزیں پتہ چلتی ہیں ال سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز خاص ہے، پراپر ہے، اور ال سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اسم ہے یعنی ناؤن ہے۔ القوم قوم، الکافرین کافر، کاف فا وا اس کے روٹ لیٹر ہیں، کفر کا مطلب ہوگا کافر، اور انکار کرنے والے ڈس بلیور، اور کافر از آن دا پیٹرن آف فاعل، فاعل، کافرن، ٹھیک ہے۔ تو یہ فائل پیٹرن کیا ہے؟ ڈوئر پیٹرن ہے، یعنی کسی کا ہم فائل بنا رہے یعنی کہ ڈوئر بنا رہے ہیں تو یہ اس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ کاف فا را روٹ لیٹر ہے، فا عین لام روٹ لیٹر ہے، اور یہ الف ایکسٹرا لگایا گیا ہے فرسٹ روٹ لیٹر کے بعد۔ تو فائل پیٹرن جو ہوتا ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے کام کرنے والا، فائل کام کرنے والا، کافر کفر کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہے تو کافر کفر کرنے والا، لیکن آخر میں اینا بھی آ رہا ہے، کافرینا، تو اینا ہمیشہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ اینا جب بھی آ جائے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پر پلورل کی بات ہو رہی ہے، جمع کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ اینا، اونا، اینا یہ سب پلورل کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اینا بہت سارے ہو گئے تو ہم ترجمہ کریں گے کافروں کی، کافروں کی قوم پر۔ انتا تو مولا، مولا ہے نا ہمارا، تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا پھر انصر مدد فرما نا ہماری، علا پر، القوم الکافرین کافر قوم پر، کافر یعنی کہ انکار کرنے والے، کافر قوم یعنی قوم، علا پر کافر قوم پر یعنی کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اب ہم پوری آیت کو ایک مرتبہ ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا نہیں، یا وہ، کلف تکلیف دیتا یعنی مکلف بناتا، اللہ نفسن کسی جان کو، الا سوائے وسعہ وسعت کے، ہاں اس کی وسعت کے، نہیں وہ مکلف بناتا، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو سوائے اس کی وسعت کے، لہا لا لیے، ہاں اس کے لیے، ماں جو کسبت اس نے کمایا، تا ساکن اس نے، کسبہ کمایا، اس جان نے کمایا، و اور علا پر، ہاں اس پر، ما جو کسب اکتسبت اس نے کمایا، ربنا رب نہ ہمارے رب، لا نہیں، تو آخذنا تا تو اخذا اخذ کر پکڑنا ہمیں، ان اگر، نسینا ہم بھولیں، او یا اختانا ہم چوکے یا ہم خطا کریں، ہم بھول چوک کر جائیں تو ہماری پکڑنا فرما، اے ہمارے رب، و اور، لا نہیں، تحملتا تو حملہ بوجھ ڈال، علا پر نہ ہم پر، اسرن ایسا بوجھ، کا جیسے کہ ما جو حملتا حمل بوجھ ڈالا، تا تو نے ہوں اس کو، علا پر، الذین ان لوگوں پر، من قبلینا من سے، قبل نہ ہمارے، ہم سے پہلے، من علی الذین، علا پر، الذین ان لوگوں پر، من سے قبل پہلے، نہ ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب، و اور، لا نہیں، تا تو حمل بوجھ ڈال، نہ ہم پر، ما جو، لا نہیں، طاقت ہو، لا لیے نہ ہمارے لیے طاقت ہو، بھی اس کی، اس بوجھ کو اٹھانے کی، وعفو اور درگزر فرما، عن سے نہ ہم سے، و اور، اغفر بخش دے، لا لیے نہ ہمارے لیے بخشش کر دے، و اور، ارحم رحم فرما نہ ہم پر، انتا تو مولا ہے نہ ہمارا، تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا پھر انصر مدد فرما نہ ہماری، پھر مدد فرما ہماری، علا پر، الذین القوم الکافرین کافر قوم پر۔ نہیں مکلف بناتا، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو سوائے اس کی وسعت کے، سوائے اس کی کیپیسٹی کے، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور اس پر ہے جو اس نے کمایا۔ اے ہمارے رب، نہیں تو پکڑ کر ہماری، اگر ہم بھول جائیں یا ہم چوک جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، اے ہمارے رب، اور نہیں تو بوجھ ڈال ہم پر، وہ بوجھ جیسا کہ جو تو نے بوجھ ڈالا اس کو، اس بوجھ کو ان لوگوں پر جو ہم سے قبل تھے، ہم سے پہلے گزر چکے تھے، اے ہمارے رب، اور نہیں تو
بوجھ ڈال ہم پر جو نہیں طاقت ہو ہمارے لیے اس کی، اور درگزر فرما دے ہم سے، اور مغفرت فرما دے ہمارے لیے، ہماری بخشش فرما دے، اور رحم فرما ہم پر، تو تو ہی ہمارا مولا ہے، پھر تو مدد فرما ہماری کافر قوم پر۔ اب یہاں پر ہم تھوڑا غور کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی چیز فرمائی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت کسی کو مکلف نہیں بناتا، کسی جان پر تکلیف نہیں ڈالتا سوائے اس کی کیپیسٹی کے۔ نا واٹ از دا کیپیسٹی، اب یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے نا کہ انسان کی وسعت کیا ہے۔ دیکھیے وسعت دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے، ایک ہے اس کا اندرون، اس کی جو جینس ہے، اور ایک ہے اس کا بیرون، جو اس کا انوائرمنٹ ہے، جو اس کا ماحول ہے۔ ٹھیک ہے، دو چیزیں ہیں جس سے مل کر انسان کی کیپیسٹی یعنی وسعت بنتی ہے۔ اس کو اس کا شاکلہ کہا جاتا ہے، یا پھر اس کی حیت کہی جاتی ہے، یا اس کی کیپیسٹی یا اس کی وسعت کہی جاتی ہے۔ اندرون کیا ہے؟ ایک انسان کا جینس، جو اس کو جینس میں ملا، جو اس کو اس کے اندر چلا آ رہا ہے، اور ایک ہے جو اس کا بیرون ہے، یعنی کہ جو اس کا انوائرمنٹ ہے، جو وہ کس ماحول میں رہتا ہے۔ تو ایک تو ہو گئی اندرونی بات، ایک ہو گئی ایکسٹرنل۔ ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں مل کر بن گئی کیپیسٹی۔ اب دیکھیں ایک ایگزامپل اگر ہم لیتے ہیں، ایک شخص ہے، اس کے گھر میں سب اسلام کے پابند ہیں، اور وہ اس کی نسلوں سے لوگ اسلام پر قائم دائم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے جینس میں ایک طریقے سے اسلام رچا بسا ہوا ہے، اور پھر اس کو ماحول بھی کون سا مل رہا ہے؟ اس کو دینی ماحول مل رہا ہے، وہ رہتا ہے اسلامک کنٹری میں۔ تو اس شخص کی کیپیسٹی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 100 دی ہے، 100 ان دا سینس کہ اس کو 50% اندرونی دے دی ہے، کہ وہ اس کے جو جینس ہے اس میں بھی دین ہے، مطلب وہ فطرت پر ہے، اور اس کو بیرون بھی کیا دیا ہے؟ اچھا ماحول عطا کیا ہے۔ پھر ایک اسی کے برعکس ایک شخص ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جینس میں تو اس کے وہ ہیں، ماحول اس کا ایسا نہیں ہے۔ اب سے فار ایگزامپل جو اسٹوڈنٹس فورن کنٹریز میں رہتے ہیں جہاں پر دین بہت ریئر ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا ماحول ویسا نہیں ہے جو دینی ہے، تو وہاں پر سمجھ لیں کہ ان کو جو 50 میں سے صرف 10% ان کو ماحول میں دین مل رہا ہے، اور اس کی انٹرنل کیپیسٹی جو ہے وہ 20% ہے، یعنی کہ اللہ نے جینس بھی ایسے ہیں کہ اس میں جو شروع سے چلا آ رہا ہے تو اس کو 20، تو ایک شخص ہے تو 20-20 اگر اس کا رکھیں اور وہاں پر 50-50 رکھیں تو یہ 40 ہو گیا، اور وہ 50-50 سے ملا کر 100 ہو گیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب حساب کتاب کریں گے تو جتنی اس کو کیپیسٹی دی ہے اس کے مطابق ہی سوال کیا جائے گا۔ ایک بندہ جس کو 100 آنے عطا کر دیے گئے، 100% عطا کر دیا گیا، اب اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنا اپنے آپ کو خالص رکھا، کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تم کو وسعت عطا کی تھی اس کے مطابق کتنا دین کا کام کیا، کتنا تم دین پر قائم رہے، کتنا کاربند رہے دین کے متعلق، کتنا تم نے تبلیغ کا کام کیا، کتنا تم اپنے آپ کو نمازوں کا پابند رکھتے رہے ہو۔ یہ اس کی 100% کیپیسٹی میں اس سے سوال کیا جائے گا، اور اس نے مارکس کور کیے 30۔ ٹھیک ہے، اگر ہم تھوڑا اور کم کر دیتے ہیں اس کو 20، کیونکہ ہم نے کمپیئر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو کمپیئر کر رہے ہیں، 20 اس کو کیپیسٹی ملی۔ ٹھیک ہے، اچھا ہم تھوڑا سا اس طرف بڑھا دیتے ہیں، ان کو 50-50 سے 100 کی کیپیسٹی ہے، اور اس کو 30 سے 60 کی کیپیسٹی ہے، تو دو بندوں کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں، ایک ہے 100% والا کیپیسٹی والا ہے، اور ایک ہے 60% والا۔ ٹھیک ہے، جس کا ماحول اور جس کا اندرون دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے 50-50، اور یہاں پر اس کا تھوڑا کم ہے یہ معاملہ ہے، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 100 میں سے جج کریں گے کہ ہم نے تم کو 100 روپے دیے تھے، تم نے کتنے خرچ کرے، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں 50 لے کر آیا ہوں، یا میں 40 لے کر آیا ہوں۔ یہ 100 والا کہہ رہا ہے میں 40% مارکس لے کر آیا ہوں، میں نے اتنا دن کا کام کیا۔ ٹھیک ہے، یہ بندہ ہے، اس کو 60% کی کیپیسٹی دی گئی، 60 ہی روپے اس کو عطا کیے گئے، اب وہ 60 میں سے کتنا خرچ کر رہا ہے، یا جتنی اس کو کیپیسٹی دی گئی تھی 60%، اس نے کتنا اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں صرف کیا، تو وہ کہتا ہے میں 50 لے کر آیا ہوں، 50 مارکس لے کر آیا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر معاملہ کیا ہو رہا ہے،
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اس کی کیپیسٹی کے مطابق اس کو 40 دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر 60 ہے اور یہاں پر 50 ہے. یا پھر ہم اور بھی کم کر دیں، اگر اس کو کم بھی کر دیا جائے، 30 بھی کر دیا جائے، اگر اس کو دوسرے والے کو 60% والے کو، تو سوچیں کہ یہاں پر اگر یہ اس کی تعداد 40 کی زیادہ ہے اور اس کی 30 کم ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کیپیسٹی کتنی دی تھی؟ اس کو 100 دیا تھا، 100 میں سے اس نے 40 اسکور کیا. اس کو 60 دیا تھا، 60 میں سے اس نے 30 کور کیا. اب جب اس کا پرسنٹیج نکالا جائے گا تو یہ والا بندہ 50% مارکس لے آیا ہے اور یہ والا بندہ صرف 40% مارکس لے کر آیا. ٹھیک ہے، یہ ہم تھوڑا میتھمیٹکلی آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. کیپیسٹی کا، وسعت کا مطلب ہوتا ہے ایک انسان کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں اس کو دین میں لگا دینا، یہ اس کی وسعت ہے. یہ اس کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا سوال اس سے کیا جائے گا. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم کسی جان کو مکلف بناتے ہی نہیں ہیں سوائے اس کی وسعت کے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو بھی جو کوالٹی، جو بھی وہ دی ہے، کیپیسٹی اور شاکلہ عطا کیا ہے، اس کے مطابق اس سے انڈیویجول فردن سوال ہوگا. دنیا میں جو معاملہ ہے اجتماعی ہے، لیکن آخرت کا جو معاملہ ہے انفرادی ہے. ایک ایک شخص کو اللہ کھڑے کر کے اکیلے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا تھا، تم کو ہم نے اتنا عطا کیا، تم نے کیا کیا؟ ہم نے تمہیں 100 روپے دیے تھے، تم 70 روپے بھی نہیں خرچ کر پائے. تو ہم نے تم کو 100 کی کیپیسٹی دی، تم 70% بھی نہیں لگا پائے. اور ایک بندہ جس کو 60% کی کیپیسٹی دی تھی اور وہ 60 ہی لگا کر آ جائے گا تو وہ اس سے زیادہ آگے بڑھ گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بندے کو اس کی کیپیسٹی، اس کی وسعت کے مطابق ہی کیا کرتے ہیں؟ مکلف بناتے ہیں. یعنی اس سے پوچھ تاچھ ہوگی مکلف کا. اور تکلیف کا جہاں پر ترجمہ کیا گیا ہے تو یہاں پر یوں بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بندے پر اتنی ہی آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں جتنی وہ سہ سکے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر بندے کی آزمائش کی لمٹ پتہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر بندے کے جو ٹرائلز ہیں، جو ٹریبیولیشن ہے، وہ کتنا برداشت کر سکتا ہے، کس حد تک برداشت کر سکتا ہے، اسی مطابق اس سے کیا لیے جاتے ہیں؟ ایگزامز لیے جاتے ہیں. اس کے مطابق ہی اس سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے. ایک بچے کا آئی کیو اگر 100 ہے اور ایک بچے کا آئی کیو اگر 20 ہے تو ہم اس سے 20 والے سے 100 کے سوال نہیں کر سکتے. جو پہلی فرسٹ کلاس کا بچہ ہے اس سے 10ویں کلاس کا سوال نہیں کیا جائے گا، 10ویں والے سے ہی 10ویں کا سوال کیا جائے گا. فرسٹ اسٹینڈرڈ کے بچے سے فرسٹ اسٹینڈرڈ کا سوال کیا جائے گا. اب ہم 10ویں والے بچے سے ABCD پوچھے اور فرسٹ کلاس کے بچے سے جیومیٹری کے تھیورمز پوچھے تو یہ تو سراسر نا انصافی ہو جائے گی. تو یہ اللہ رب العزت کی وسعت ہے، عطا کردہ اس کی کیپیسٹیز ہیں جو ہر فرد کو، بندے کو الگ الگ کھڑے ہو کر اس کا جواب دہ ہونا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اب یہاں پر دو چیزیں، دو الفاظ کو یاد رکھیں. یہ جو لا اور یہ علا آتا ہے، تو لا ہمیشہ کسی بھی چیز کے فیور یا اس کے رائٹس کے لیے آتا ہے، رائٹس. اور یہ علا جو آتا ہے اس کی رسپانسبلٹیز کے لیے آتا ہے، یعنی یہ ذمہ داری کے لیے آتا ہے اور یہ اس کے پریویلیجز کے لیے، اس کے حقوق کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ نے فرمایا لہا ما کسبت، لہا اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا. تو یہاں پر پازیٹیو چیزوں کی بات ہو رہی ہے. جو نیکیاں کی وہ اس کا اجر لے جائے گا، اس کے لیے اس کا اجر ہوگا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے لا کا ترجمہ آ رہا ہے، اس کے لیے ہے اس کا ریوارڈ جو اس نے کمائی کی. تو ایک بندہ اس نے محنت کی تو اس کو ریوارڈ کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ نہ کچھ عطا کریں گے، تو اس کے لیے وہ ریوارڈ ہوگا. اللہ کا ترجمہ آ رہا ہے اس پر ہے جو اس نے کمایا. اب اس پر یعنی جو برائیاں اس نے کی اس کا وبال اس پر ہے، اس کے گناہوں کا وبال، اس کا بوجھ اس کے جان پر ہے. تو ایک چیز کا بوجھ اوپر ہوتا ہے نا، انسان کے سر پر سوار ہو جاتا ہے، اوپر آ جاتا ہے. لیکن کوئی چیز جب اچھی ہوتی ہے تو اس کی طرف اس کو عطا کر دی جاتی ہے. تو لیے کا ترجمہ ہمیشہ پوزیٹو کے لیے آتا ہے، کسی بھی رائٹس کے لیے آتا ہے، کسی بھی چیز کے پریویلیجز کے لیے آتا ہے. اور اللہ کا ترجمہ جو آتا ہے پر، اوپر کا ترجمہ آتا ہے جو
وہ ہم کس کے لیے لیتے ہیں؟ اس کے اوپر جو ذمہ داری ہیں، جو اس کے اوپر جو بوجھ ہے، اس کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو نیکی تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہوگی، اور جو گناہ تم کرو گے اس کا وبال تمہارے اوپر آ جائے گا۔ تو لیے اور پر، یہ دونوں ترجمے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو قرآن کریم ہے اتنی بہترین کتاب ہے فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے، کہ کوئی الفاظ جو یہاں پر استعمال کیے گئے ہیں ایسے ہی رینڈملی نہیں استعمال کیے گئے ہیں، یہاں پر ہر لفظ اپنے اندر ایک دریا اور سمندر رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیے ایک حرف ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے یہاں پر رائٹس کی بات ہو رہی ہے، اعلیٰ ایک حرف ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر اس کے اوپر جو بوجھ اور وبال آنے والا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا جو نیکی کر لاؤ گے وہ اس کا ریوارڈ تم پالو گے، تمہارے لیے اس کا اجر ہے، لیکن جو گناہ کر آؤ گے اس کا وبال تمہارے اوپر، اس کا بوجھ تم پر ڈال دیا جائے گا۔ ربنا، اب یہ وہی ایمان والے ہیں جو تمام کتابوں پر ایمان لائے ہیں، رسولوں پر، جو پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے، ان کی دعا کیا ہے؟ ان کی دعا ہے اے ہمارے رب، نہیں تو ہماری پکڑ اگر ہم بھول چوک کر جائیں، یعنی ایک بندہ ہے وہ ابن آدم ہے، اور بنی آدم کلو بنی آدم الخطاؤن، ہر ابن آدم سے خطا ہوگی اور ہوتی ہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خطا ہونے کے بعد جو دعا کر کے مغفرت طلب کرتا ہے، ندامت، نادم ہو جاتا ہے اپنے گناہ پر، پشیمان ہوتا ہے، گلٹ اس کے اندر ہوتی ہے، تو یہ گلٹ اور پشیمانی کیا ہے؟ اس گناہوں کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ یا رب تو ہم سے جب بھول چوک ہو جاتی ہے، ایک بندہ بہت اپنے آپ کو زور دیتا ہے کہ میں گناہ نہ کروں نہ کروں نہ کروں، لیکن نفس جو ہے، نفس کے معاملے میں انسان بڑا کمزور ہے۔ ان الانسان کان ضعیفا، اللہ رب العزت نے نفس کے معاملے میں انسان کو بڑا کمزور بنایا ہے، وہ جب دیکھتا ہے نا، اس کو جب موقع ملتے ہیں تو وہ گناہ کر جاتا ہے، خلوت ملتی ہے یا کوئی موقع مل جاتا ہے تو گناہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اگر ہم اپنے نفس کے مطلب بات میں اس کے بہلاوے میں آ جاتے ہیں، وہ وسوسوں میں آ جاتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ ہمارا انٹینشن، ہماری نیت نہیں ہوتی گناہ کرنے کے، بھول چوک سے کیا کر لیں، گناہ کر لیں، تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ اور ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلی امتوں پر ڈالے۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت اس دین میں اتنی ساری آسانیاں کر دیا، الدین یسر، اس دین کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ پچھلی امتوں کے کمپیریزن میں اگر اس سے موازنہ کیا جائے تو ہمارا دین بہت آسان ہے۔ کوئی بھی میٹر لے لیں، عبادات کا میٹر لے لیں، یا پھر آپ کوئی اور معاملات کا میٹر لے لیں، ہر چیز کو دیکھ لیں، تو اگر ہم دیکھیں کہ اگر عبادت کو ہم صرف عبادت کے ایگزامپل لیتے ہیں تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ کس طرح سے ہمارا دین آسان ہے اور پچھلی امتوں کا دین مشکل ہے۔ دیکھیں اگر ہمارے جو روزے ہیں، جو فاسٹنگز ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو صرف فجر سے لے کر مغرب تک رکھا، لیکن جو پچھلی امتوں میں جو روزے ہوتے تھے وہ کیسے ہوتے تھے؟ پورے، اگر ایک مرتبہ آنکھ لگ جائے گی مغرب کے بعد تو دوبارہ سے روزہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، ہو جایا کرتا تھا، چاہے آپ کچھ کھائیں یا نہ کھائیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ اس طریقے سے ایک آزمائش تھی۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاملات، جو طہارت کے معاملات ہیں، پاکی کے معاملات ہیں، تو اس کے اندر اگر کوئی چیز ہے جو ناپاکی ہمارے جسم پر ہمارے کپڑوں پر ہو جائے، تو اس میں کیا ہے کہ تو اس کا معاملہ پچھلی شریعت میں یہ تھا کہ اگر ہمارے کپڑوں پر کوئی نجاست لگ جائے تو اس کپڑے کو اس جگہ سے کاٹ دینا ہے، لیکن ہمارے میں کیا ہے، ہم پانی سے پاک کر لیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کا بیان دیکھ لیں، پھر مسجد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری زمین کو، پوری دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بنا دیا؟ مسجد، سجدہ گاہ بنا دیا، کہ صرف دو جگہیں ہیں، قبرستان اور واش رومز، ان دونوں جگہ پر نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی، اس کے علاوہ جہاں ہم مصلی بچھا لیں، وہ کوئی پاک جگہ ہو، سوکھی جگہ ہو، ہم کہیں پر روڈ پر بھی ہم مصلی بچھا کر نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسا پچھلی امتوں میں نہیں تھا، ان کو ان کے معبد، ان کی مسجدوں میں، ان کے گرجا میں ہی جا کر نمازیں پڑھنی پڑتی تھی۔ تو یہ ساری کیا ہے؟ یہ دین کی آسانیاں ہیں۔
تو ہم اللہ رب العزت سے کیا دعا کرتے ہیں کہ یا رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلی امتوں پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزیں جیسے مال غنیمت پچھلی امتوں پر حرام تھا، ہم پر نہیں ہے. اور دیکھیں صدقات، ہاں، صدقات کے ذریعے سے دوسرے لوگ بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. اب جو ہم صدقہ کرتے ہیں وہ کوئی کیا کر سکتا ہے، اس کو استعمال کر سکتا ہے جو ضرورت مند ہے. لیکن ایسا پہلی شریعت میں نہیں تھا. جو لوگ صدقہ کرتے تھے وہ ایک آگ آسمان سے اترتی تھی اور اس کو جلا کر خاکستر کر دیتی تھی. تو یہ کیا تھا، یہ ان کے لیے وہ استعمال میں نہیں آ رہا تھا نا پھر وہ چیز. تو یہ اللہ رب العزت نے آسانی کی ہمارے دین میں. تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلی امتوں پر ڈالے، اور اسی طرح وہ ہم پر بوجھ نہ ڈال جس کو ہمیں اٹھانے کی سکت اور طاقت نہ ہو. دیکھیں یہاں پر دو الفاظ آئے ہیں، ایک آیا حمل اور ایک آیا ہے اسرن. ایک ہے حمل. حمل کا مطلب ہوتا ہے ایسا بوجھ جو انسان کیری کر سکتا ہے، جس کو اٹھانا اس کے لیے مشقت کا کام نہیں ہوتا. اسی سے حمال بنا ہے. حمال از دا ون ہو کیریز دا، مطلب جو بھی بوجھ ہوتے ہیں، جو برڈنز ہوتے ہیں. تو حمال از اے پروفیشن کہ کوئی کیری کرنے والا، جیسے کلی وغیرہ. تو یہ حمل وہ بوجھ ہوتے ہیں جس کو اٹھایا جاتا ہے، اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن اسرن ایسا بوجھ ہوتا ہے جس کو اٹھایا نہیں جا سکتا، اور بندے خود اپنے اوپر لاتے ہیں، اللہ نے وہ بوجھ نہیں لادے ہیں. اگر ہم اس کا ایک معمولی سا اگزامپل لے لیں اپنے دین میں، دین میں نہیں دنیاوی طور پر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آج بالکل ٹرینڈ میں چل رہا ہے، شادیاں، کتنا کامن ٹاپک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث سے کہ بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر کم سے کم تر خرچ ہو. لیکن اتنا ایکسپینسو بنا دیا گیا آج نکاح کو کہ زنا عام ہو گیا ہے. تو یہ کیا ہے، یہ بوجھ تھا. بوجھ ڈالا نہیں تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کوئی ایسا بوجھ بتایا نہیں تھا، لیکن لوگوں نے خود اپنی جانوں پر لاد لیا. کیوں؟ کیونکہ لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی، ہمارا نام خراب ہو جائے گا، ہمیں لوگ پوچھیں گے تو کیا کہیں گے کہ اتنے پیسے والے لوگ ہیں اور ان کو دیکھو، کہ مطلب یہ لوگ ہمیں کہیں گے کہ یہ لوگ کنجوس ہیں اور یہ بخیل ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم سوچ کر کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اوپر وہ بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے ہم پر نہیں ڈالا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک طریقے سے اپنے اوپر خود بخود لاد لینا ہے. یہ وہی اسرن اصل میں کہا جاتا ہے ایسے بوجھ کو جو انسان کی کمر توڑ دے. یہ اس بوجھ کو کہا جاتا ہے جو کمر توڑ بوجھ. تو کمر توڑ یعنی کہ ایک انسان اپنی جان پر خود بوجھ لاد رہا ہے. اب اس سے کیا ہوتے ہیں، قرضے ہو جاتے ہیں، لوگ قرض دار ہو جاتے ہیں. وہ قرضے، اور پھر لوگ ایسا ویسا قرضہ نہیں لیتے، سود پر قرضے لے رہے ہیں، بینک سے لونز لے رہے ہیں. یہ سارا کیا ہوتا ہے، ایک کام کو جو کہ اللہ نے جس کو پروموٹ بھی نہیں کیا تھا، اس کو اپنے آپ سے، اپنی رسموں کو، اپنے باپ داداؤں کی رسموں کو اور سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ رب العزت کی شریعت کے بھی خلاف جاتے ہیں اور وہ بوجھ ڈال دیتے ہیں اپنی جانوں پر جو کہ اللہ نے ہم پر نہیں ڈالے. تو یہاں پر وہ مومنین جو ایمان والے ہیں وہ دعا کرتے ہیں یا رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو ہمیں اٹھانے کی طاقت ہی نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ہم میں سے کسی کی بھی جان پر وہ بوجھ نہ ڈالے جس کو وہ اٹھا نہ سکے. پھر فرمایا گیا ربنا واعف عنا. اب واعف عنا واغفر لنا دو الفاظ ہیں، غفرہ اور عفو. تو مغفرت اور عفو میں کیا فرق ہوتا ہے، ایک ہے مغفرت اور ایک ہے درگزر. عفو کا مطلب ہوتا ہے جو کہ ہم رمضان میں بھی دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، ہے نا. تو عفو کا مطلب اور مغفرت کا مطلب کیا ہوتا ہے. دیکھیں مغفرت کا مطلب ہوتا ہے، مغفرت کا مطلب ہوتا ہے کہ درگزر کرنا. مغفرت، سوری آئی ایم میکنگ مسٹیک اگین اینڈ اگین. ہاں جی، مغفرت غفرہ سے بنا ہے. غفرہ کا مطلب ہوتا ہے یا رب ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کر لے، یعنی کہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس کے اوپر پکڑ نہ کر اور اس کے اوپر ہمیں گناہ نہ ملے. ٹھیک ہے. مغفرت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا رب ہم نے جو گناہ کیے ہیں اس پر ہماری پکڑ نہیں کرنا، اور اس پر جو عذاب ہیں، جو عتاب ہیں تیرے، جو تیرا غضب ہے، جو تیری وعیدیں ہیں، اس کے ذریعے سے ہمیں آزاد رکھنا. یہ مغفرت ہے. عفو کس کو کہا جاتا ہے کہ یا رب ہمیں معاف بھی کر اور ہماری پکڑ بھی نہ کر، اور وہ جو ریکارڈ ہم نے بنا لیے نا، اپنے جو گواہ بنا لیے ہیں، کیسے گواہ بنا لیے
جب کوئی بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو فرشتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، پھر وہ زمین گواہ بن جاتی ہے، فرشتے گواہ بن جاتے ہیں، ہر وہ کام، ہر وہ اعضا گواہ بن جاتا ہے جس سے وہ گناہ کیا جا رہا ہے، یہ سارے گواہوں کو مٹا دے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کورٹ میں انسان کھڑا ہوتا ہے، گواہ ہی نہیں مل پاتے تو وہ کیس یا تو ڈسمس ہو جاتا ہے یا کسی سامنے والے بندے کے فیور میں آ جاتا ہے، تو یا پھر ایسے ہی وہ ڈیسیجن دے دیا جاتا ہے۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت سے، یا رب وہ گواہوں کو ختم کر دے، وہ جو میرے گناہوں پر گواہ بن گئے تھے، جتنے بھی وٹنس ہے، جتنے بھی آئے وٹنس ہے، چشمدید گواہ ہیں، وہ سارے ختم کر دے اور پھر میرے گناہوں کو مٹا بھی دے۔ تو جو اعمال نامے میں ریکارڈ قائم ہوا ہے، یا اللہ معاف تو کر، ساتھ ساتھ اس کو مٹا بھی دے، کہ کل کو میں کھڑا ہوں تیرے سامنے، میں کھڑی ہوں تیرے سامنے، تو میں اپنے گناہ کو دیکھ کر خود شرمسار نہ ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تو کہے گا کہ میں نے تو معاف کر دیا، لیکن ہمیں یاد آئے گا نا کہ اللہ رب العزت کتنا رحیم ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ کیے تھے، میں نے اس کو معاف کر دیا، لیکن ایک دل میں کیا رہے گی؟ خلش، کہ میں نے اتنے بڑے اور اتنے میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی وہاں پر۔ آج تو ہم نہیں پہچانتے نا اپنے رب کو، کیونکہ ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اس دن جب دیکھیں گے تو اپنے ہی آنکھوں میں ہم کیا ہو جائیں گے؟ شرمندہ، کہ اس رب کی نافرمانی کی جو کہ ہر چیز پر قدرت رکھتا تھا اور جو اتنے بڑے بڑے ریوارڈ دینے پر قادر تھا، وہ لمحات میں نے ضائع کر دیے اس کی نافرمانی میں، جس نے مجھے پیدا کیا، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اور جس نے میرے سارے کاموں کو بنا دیا، جس نے مجھے جنت عطا کی ہے، جس نے میرے سارے گناہوں کو بخش دیا، مجھ سے درگزر کر دیا، تو ہم شرمسار ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں، یا رب عفو کر دے، کہ تو عفو درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے، وہ ہمارے بھی علم میں نہ آئے جو گناہ ہم کر چکے، ہے نا۔ پھر آپ فرمایا کہ انت مولانا اور ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، کیونکہ جنت میں داخلے کے لیے رحم بڑا ضروری ہے، اور ہم تو ہر لمحہ اللہ رب العزت کے رحم کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم ہی ہے جو آج تک ہم اس دنیا پر قائم ہے۔ ورنہ ایسا ہوتا اگر اللہ رب العزت عدل کرنے پر آ جاتا، انصاف کرتا، تو جتنے ہم گناہ گار ہیں تو کب کے ہم اس دنیا سے ختم اور فانی ہو چکے ہوتے۔ تو یہاں پر اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں، یا رب ہم پر رحم بھی فرما، اور تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارے کاموں کو بنانے والا ہے، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا ماسٹر ہے، تو ہی ہمارے سارے کاموں کو ترتیب دینے والا ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا پروٹیکٹر ہے، یعنی محافظ ہے۔ اس سارے ترجمے یہ مولا میں آ جاتے کہ یا رب تو ہمارا مولا ہے، تو یعنی ہم نے تجھے تیرے سپرد کر دیا اپنے آپ کو۔ وانصرنا، تو ہماری مدد فرما، کس پر مدد فرما؟ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، یعنی اللہ رب العزت سے کافروں کے مقابلے میں ہم مدد طلب کر رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ورنہ اس کی تفسیر میں ہم 2-3 گھنٹے بھی بولتے رہے ہیں تو یہ کم ہے۔ چلیں، ہم نے انشاءاللہ کوشش کی ہے کہ اس کو کٹ شارٹ کرنے کی، پھر بھی آپ لوگوں کا بہت سارا وقت لے لیا۔ چلیں ہم ریپیٹ کرتے ہیں اس آیت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں مکلف بناتا، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو سوائے اس کی وسعت کے، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، یعنی اس نفس کے لیے ہے ریوارڈز، نیکیاں جو اس نے کمائی کی، جو نیک کمائی کی، اور اس پر ہے وبال جو اس نے کمائی کی برائیوں کی۔ اور اے ہمارے رب، نہیں تو ہماری پکڑ فرما، نہیں تو اخذ کر ہمیں، اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے، چوک جائیں ہم، بھول چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرما اے ہمارے رب، اور نہیں تو ہم پر بوجھ ڈال، اور نہیں تو بوجھ ڈال ہم پر کوئی ایسا بوجھ جیسے کہ جو بوجھ ڈالا تھا تو نے اس کو ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب، اور نہیں تو بوجھ ڈال ہم پر جو نہیں طاقت ہو ہمارے لیے اس کی، یعنی اس بوجھ کو اٹھانے کی، اور درگزر فرما دے ہم سے، اور مغفرت بخشش کر دے ہمارے لیے، بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا مولا ہے، تو مدد فرما ہماری کافر قوم پر، کافر قوم کے مقابلے میں۔ ٹھیک ہے، اب ہم انشاءاللہ تینوں آیتیں ریوائز کرتے ہیں، دین ول وائنڈ اپ انشاءاللہ۔ آیت نمبر 84 284 to 286، آیت نمبر 284۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے،
اور اگر تم سب ظاہر کرو جو تمہاری جانوں میں ہے، تمہاری نفسوں میں ہے، یا تم سب خفیہ رکھو، چھپائے رکھو اس کو، وہ محاسبہ کرے گا، حساب کتاب کرے گا تمہارا اس سے اللہ، پھر وہ بخش دے گا جس کے لیے وہ چاہے گا، جس کو وہ چاہے گا، اور وہ اور وہ عذاب دے دے گا جسے وہ چاہے گا، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 285، ایمان لے آئے رسول اس پر جو نازل کیا ہے اس کی طرف، جو نازل کیا گیا اس کی طرف، نازل کیا گیا ان کی طرف، رسول کی طرف، ان کے رب سے، ان کے رب کی طرف سے، اور ایمان والے بھی ایمان لے آئے، ہر ایک ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے بھی اس کے رسولوں میں سے، اور ان سب نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے فرما برداری کی، تیری بخشش اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 286، نہیں مکلف بناتا، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو سوائے اس کی وسعت کے، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اس نفس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور اس پر وبال ہے جو اس نے کمایا۔ ربنا اے ہمارے رب، نہیں تو پکڑ فرما ہماری اگر ہم بھولیں یا ہم سے خطا ہو جائے، ہم چوکیں، اے ہمارے رب، اور نہیں تو بوجھ ڈال ہم پر وہ بوجھ جیسے کہ جو بوجھ ڈالا تو نے اس کو ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب، اور نہیں تو بوجھ ڈال ہم پر جو نہیں ہے طاقت ہمارے لیے اس کی، اور درگزر فرما دے ہم سے، اور مغفرت فرما دے ہمارے لیے، اور رحم فرما ہم پر، تو ہمارا مولا ہے، پھر مدد فرما ہماری کافر قوم پر، کافر قوم کے مقابلے میں۔ الحمدللہ، یہاں پر سورۃ البقرہ ہماری مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت اس کو ہمارے حق میں حجت بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہر لفظ کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے جنت کا باعث بنا دے۔ اللہ رب العزت ہم نے جو بھی کچھ اس کے اندر اس سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، اس کے تمام احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو بھی متشابہ آیات ہیں جس کو ہم نہیں سمجھ سکے، یا جس کا معنی اللہ رب العزت نے خفیہ رکھا ہے، اس تک رکھا ہے، تو اللہ اس پر ہمیں اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے ہمارے ایمانوں کو پختہ کر دے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے اس قرآن کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی آسانی فرما دے، اور اس قرآن کو ہمارے حق میں اور ہمارے قبر میں مونس یعنی ہمارا ساتھی بنا دے، اور قبر کی وحشت دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبر میں، حشر میں اور جنت میں ہمارا ساتھی بنائے رکھ۔ اللہ رب العزت جس طرح ہم دنیا میں تیرا اس قرآن کے ذریعے ذکر کرتے ہیں، جنت میں بھی ہمیں توفیق عطا فرمانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم اس قرآن کو ان کی زبان میں سنیں، پھر تیری زبان سے یا رب ہم تجھ سے یہ قرآن کریم سنیں، اور داؤد علیہ السلام سے بھی یہ قرآن کریم سنیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالذکر وآیات الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ الف مبروک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے اس سورہ بقرہ کو بابرکت بنائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔